حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک سانحہ ہے۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ آج 7 محرم الحرام ہجری 1442 دن جمعرات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے اوراق سے واقعہ کربلا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی آخر تک اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ ساتھیو، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام ہجری 61 سن 680 عیسوی کو واقع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد اہل کوفہ دل سے ظالم حکمران یزید، جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط و کتابت کے ذریعے یہ پیغام دیتے تھے کہ وہ کوفہ آئیں اور کوفہ والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کریں گے۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد 3 ذی الحجہ ہجری 60 امام حسین مکہ سے مع اہل خاندان روانہ ہوئے، اور ادھر عبداللہ بن زیاد جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے بہت ساری فوج کو مامور کر دیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں، اس بات کی کھوج لگائیں۔ اور اس طرح عبداللہ بن زیاد کی فوج نے حضرت امام حسین علی مقام کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان، دوست و احباب کے ساتھ مل جل کر مقام کربلا آ کر مقیم ہو گئے۔ وہاں یزیدی فوج کا ایک سپاہی عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عبداللہ بن زیاد کا پیغام دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے عبداللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کر دیا جائے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کو پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر دریائے فرات کے ساحل پر متعین کر دیا، اور دوسرے دن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا اور حملہ بھی کر دیا۔ ساتھیو، عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک بہادر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں کو فی النار پہنچا دیا۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ دیر تک لڑائی چلتی رہی اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اس سے بہت سے کوفیوں کا جانی نقصان ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نکلنے نہ دیا جبکہ وہ ایک ایک کر کے سب مارے نہ گئے۔ آخر میں حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سبقت کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی اکبر نے دشمنوں پر حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو جہنم پہنچانے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے۔
پھر آپ کے بھائی عبداللہ و محمود، جعفر و عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک نو عمر فرزند محمد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ غرض کے امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ ساتھیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف سے اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری اور جان و نثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دی۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی و تن آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ ساتھیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام سب سے آخر تنہا رہ گئے تھے۔ خیمہ میں عورتوں کے سوا صرف زین العابدین جو بیمار تھے باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی بھیج دیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کرائی جائے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ساتھیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری و جواں مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے کہ عمرو بن سعد اور شمر ذل جوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جرت مند انسان نہیں دیکھا۔ ساتھیوں، آپ کے جسم مبارک پر 45 زخم تیر اور تلوار کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا تھا۔ آخر شمر ذل جوشن اپنے آدمیوں کے ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ بالآخر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہجری 61 دن جمعہ شہادت کے درجہ پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔